کہ ہم آج خداوند کا کلام بھائی سلیم نجم سے مسجد جو ہے جو خداوند نے ان کو دیا ہم تک وہ پہنچائیں۔ آئیے ہم سب مل کر اس زندہ کلام کو دیکھیں گے، اور بھائی ندیم جو ہے وہ ہمارے سامنے مسجد جو ہے وہ پڑھیں گے۔ یوحنا کا پہلا عام خط، یوحنا کا پہلا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 10 آیات۔ یوحنا کا پہلا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 10 آیات۔ بھائی ندیم۔
خداوند کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے یوحنا کا پہلا عام خط، اس کا پہلا باب پہلی آیت سے لے کر 10ویں آیت تک۔ خداوند کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے: اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا، یہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اسے ایسا اور اس کی گواہی دیتے ہیں، اور اسی ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی۔ جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں، تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو، اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ اور یہ باتیں ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ ہماری خوشی پوری ہو جائے۔ اس نے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے، اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہم نور میں چلتے جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں سے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں۔ خداوند کے زندہ اور زندگی بخشنے والے کلام کے پڑھے اور سنے جانے میں کی برکت ہو، آپ کی اور میری سلامتی ہو۔ آمین۔ شکریہ۔ موقع ہے کہ ہم خداوند کا کلام جو بھائی آج ہمارے لیے لے کر آئے ہیں ہم تک پہنچائیں۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے، اور اس کے بعد بھائی آئیں گے اور خداوند کا کلام ہمیں پہنچائیں گے۔ ہم دعا کریں۔ پیار سے بڑے زندہ اور جلالی خداوند، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں ایک ایک خاندان کے لیے جو خدا دور سے آج خدا تیرے گرجا گھر میں آئے ہیں اور تیرے کلام کو سننے کے لیے خداوند تیرے آگے دعا اور بڑی منت کرتے ہیں کہ تمام ذہنوں کو کھول دے، تاکہ جو تیرا کلام ہے، جو تیرے بھائی کی معرفت خدا تیرے بندہ کی معرفت ہم تک پہنچنا چاہتا ہے، خدا وہ ہم سب کے لیے باعث برکت ثابت ہو۔ خدا تو اس کے زبان کا ذمہ لے تاکہ وہ تیری مرضی کے مطابق تیرے کلام کو ہم سب تک پہنچائے۔ اس دعا کو اور اس منت کو خدا تو اپنے حضور میں قبول فرما۔ یہ دعا مانگتے تیرے زندہ اور جلالی ابدی نام کا واسطہ دے کر، آمین۔ جناب بھائی سلیم نجم اور میں بہن پین سے مسئلہ جو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں ساتھ۔ The opportunity that the Lord has given us today, یہ بہت خوبصورت ہے it's very beautiful, اور یہ خدا کے جلال کے لیے ہے، and this is only for the glory of our Lord. اور جلال جو ہے وہ سب خداوند کو ملے۔ And may the Lord receive all the glory from this. آج گلوری ٹی وی نے ہم کو یہ موقع دیا Today, Glory TV has given me this opportunity تاکہ گلوری کو جلال دے۔ so that the glory will receive glory. Amen. آج جو پیغام خداوند نے ہمیں دیا ہے And the message that I have for you from the Lord today وہ یوحنا رسول کا پہلا عام خط is the first epistle of John, اور اس کا پہلا باب ہے۔ first chapter, chapter 1.
اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے. This is how it reads. اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا. یہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں اور اسی ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی. جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہے. اور یہ باتیں اس لیے لکھتے ہیں کہ ہماری خوشی پوری ہو جائے. اس نے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں. اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے. لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے. اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں. اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہماری ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں ہے. خداوند نے اس میں بہت سی باتیں ہمیں سکھائی ہیں جو یوحنا رسول کی معرفت خداوند نے اسے دی. The scriptures that have been given to John, we learn a great deal through them. بطور انسان یوحنا ایک بہت جوشیلا اور غصے والا شخص تھا. So John had a character, he was such a man that he also expressed a lot of anger as well towards people. اور خداوند یسوع نے اسی وجہ سے اس کے غصے اور اس کے جذبات کی وجہ سے اس کا نام بوا نرگس رکھ دیا. And because of his unique character, he was given this special name. شاگرد جو یوحنا سب سے چھوٹا شاگرد تھا عمر کے لحاظ سے. Out of all the apostles, John was the youngest out of them all. اور خداوند یسوع اسے بہت پیار کرتے تھے. The Lord Jesus dearly loved him. اور وہ ایک وفادار He was very faithful اور دیانتدار شاگرد تھا. and a very wise apostle. اور وہ سب شاگردوں میں سب سے چنیدہ شاگرد تھا. He was the youngest and the chosen apostle by the Lord. ویسے تو 12 شاگرد چنیدہ تھے. Even though all the 12 disciples were chosen, لیکن چونکہ وہ سب سے چھوٹا تھا because being the youngest, اور یسوع ناصری کا بہت پیارا تھا. he was beloved by the Lord. He was very close to the Lord. اور جتنا پیار یسوع ناصری اسے کرتے تھے The Lord loved him dearly, اتنا ہی پیار وہ یسوع سے کرتا تھا. and in reverse he did exactly the same. اور دیکھتے ہیں کہ صلیب پر دیے جانے کے بعد And we see as the Lord Jesus was crucified, سارے شاگرد بھاگ گئے. all the disciples dispersed or went away. لیکن یوحنا جو وفادار تھا John, being very faithful, وہ صلیب کے پاس کھڑا رہا. he stood very close to the cross. آخری موقع تک وہ وہاں کھڑا ہے. Until the last moment, the Bible records that he stood there by the cross. اور وہ ایک بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا. John belonged to a very wealthy family. اور وہ اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے Because of his character, وہ یسوع کے لیے سردار کاہن کے پاس گیا he went to the chief priest تاکہ وہ اس کی تدفین کے لیے عمل کر سکیں. so that he could prepare for the. اور اسی موقع پر And just at that moment, یسوع ناصری نے اپنے شاگرد یوحنا کو کہا and at that moment, Lord Jesus said to his disciple John کہ وہ اس کی والدہ محترمہ کو اپنے گھر لے جائے. that he is to take his mother home. کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ وفادار ہے Because Lord Jesus knew that John was very faithful اور وہ میری والدہ کی بہت اچھی طرح سے خدمت کر سکتا ہے. and that he will take good care of my mother. سو اس یسوع ناصری نے اسے چنا. Lord Jesus chose him.
यूहन्ना आरिफ जो मुकाशफा में उसका नाम यूहन्ना आरिफ रखा गया, according to the book of Revelation, is known as the John Revelator. इसको रोम में जब बहुत सारी तकलीफ़ों में उसको पकड़ा गया, When he was in Rome, he was arrested and he had to go through a lot of tests. तो उसको पितमस के जजीरा में भेज दिया गया And he was taken to the island of Patmos. और वहाँ उस पर मुकाशफा खुदावंद ने नाजिल And किया that's where the Lord revealed the book of Revelation on him. और उसने 5 किताबें लिखी, He wrote 5 books, मुकाशफा की किताब the book of Revelation, और 3 उसने खतूत लिखे and 3 epistles, और यूहन्ना की अंजील। and the Gospel of John. मसीही कौम के लिए ख़ास तौर पर And this is especially for the Christians. वो ये है कि यसू नासरी बहुत परेशान है।